رجائي يا رجائي يا رجائي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها فقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله عام طور پہ افطار سے موقع نہیں ہوتا، وقت بھی کم ہوتا ہے کہ کوئی تقریر کی جائے، بس بتانا یہ مقصود ہے۔ یہ مطلب آپ کے دو باتیں یہ کہنے کی ہیں کہ آج جو ہم یہاں افطار کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوا لکھا ہوا بموقع سر سید احمد خان کی یوم وفات ہے، ان کی فاتحہ پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں جہاں علی گیرے نے یوم وفات مناتے ہیں، ثواب کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہمارے عالم صاحب نے یہ آج کے یہاں افطاری پروگرام رکھا اور ان کی اشارے ثواب کے لیے، ان کی اس کے دعا مغفرت کے لیے۔ بس اتنی بات دوسری عرض یہ ہے کہ جو آپ یہاں ادارے دیکھ رہے ہیں، ایسے دنیا بھر میں ہزارہ ادارے تعلیمی جو سر سید کے چراغ سے روشن ہوئے۔ سر سید نے جو تعلیم کا چراغ روشن کیا تھا، اس چراغ سے جو چراغ روشن ہوئے ہیں، ان ہزاروں چراغوں میں ایک چراغ یہ ہے جو بالکل ایسی آبادی میں تھا۔ جب انہوں نے یہاں فیصلہ کیا، وہ ہمیں بھی حالت ہوتی ہے، چونکہ ہم بہت قریب کے لوگ ہیں، ہم دوست ہیں آپس میں، تو بھائی کہاں کر رہا ہو جنگل میں اندر، لیکن ضرورت یہی تھی، وقت نے بتایا کہ ضرورت یہی تھی۔ تو بس گزارش یہ ہے کہ سر سید کی روح کو جہاں آپ ثواب پہنچائیں گے، ثواب کریں گے، ان کے اس مشن کو بھی آگے بڑھائیں اور اپنے بچوں کو آپ پیٹ کاٹ کر پتھر باندھ کر پیٹ پہ اپنے بچوں کو جیسے بھی ہوں آپ انہیں پڑھائیں۔ اس کے علاوہ ملک کے معتدل حالات جو ہیں، آپ کے پاس کوئی اور راستہ آپ عزت کا ان کی خوش قسمتی ہے، خوش بختی ہے کہ عالم عثمانی صاحب جو میرے دہلی میں رفیق ہیں، انہوں نے ایک ایسے اسکول کا قیام کیا جس کے اندر دینی ماحول کے ساتھ ساتھ نئی انگریزی اور جدید تعلیم کا اہتمام بھی کیا گیا ہے، اور ان کی جو مخلصانہ جد و جہد ہے اس کا میں استقبال کرتا ہوں، اور یہاں کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں جو توقع رکھتا ہوں کہ ان کے جذبات کو، ان کی آرزوؤں کو، آرزو صرف یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ قوم تعلیم یافتہ ہو جائے، باشعور ہو جائے، اس کے اندر اپنے مسائل کو سمجھنے کی طاقت پیدا ہو جائے، اور اس کے علاوہ ان کا پیسہ کمانا کوئی ان کا مقصد نہیں ہے، صرف اسی جذبے کے ساتھ اپنے شہر سے دور، اتنی دور آگے انہوں نے اس اسکول کا قیام کیا ہے، اور انہوں نے جو بیسک تحریک لی ہے
جو انسپریشن لی ہے وہ سر سید علیہ رحمہ سے لی ہے. سر سید علیہ رحمہ جو تعلیم کا سب سے بڑا روشنی کا اور تعلیم کا سب سے بڑا منارہ ہے، اور انہی سے یہ تحریک لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اسکول دن دنیا رات چوکی ترقی کرے. میرے لیے بھی کوئی کام ہوگا، کوئی خدمت ہوگی، میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں. آپ ان کے جذبے، میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پچھلے 8 سال سے یہ جو جد و جہد کر رہے ہیں اس کے اندر ان کو الحمدللہ ان کو ترقی حاصل ہوئی ہے. آپ لوگ بھی سر سید کے مشن کو سمجھیں، اس کو پہچانیں. وقت اور حالات کے تقاضے کی طرف ہمارے شہید بھائی نے جو اشارہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیں گے. داخل الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اب اس اسکول کے ڈائریکٹر جناب عارف اظہر عثمانی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بات سبھی کے بیچ میں رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا دن، آج کی رات بہت مخصوص رات ہے، 27ویں شب ہے، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ رمضان شریف کی آخری عشرے میں خاص طور سے اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی شب قدر ہو. اور یہاں پر چونکہ موقع نہیں ہے شب قدر کی فضیلت بیان کرنے کا اور ظاہر حضرات جانتے بھی ہیں، تو میری آپ تمام حضرات سے اور مجھے اپنے سے یہ درخواست کرنی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آج کی اس رات میں کچھ عبادت کرنے کا موقع دے، اور جو عبادت ہم کر سکیں اسے ہمیں قبول فرمائیں. خاص طور سے ایک دعا ہے جو شب قدر میں کی جاتی ہے. میں سب لوگوں کی توجہ چاہوں گا شب قدر کے تعلق سے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا ہے، اللہ میں سے ہم معافی چاہتے ہیں، اور شب قدر میں جب ہم دعا کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ آج کا دن یعنی 27 مارچ اہم ہے ہمارے لیے. 27 مارچ کا اہم ہے ہمارے لیے اس لیے کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بانی اور ملت اسلامی کی عظیم شخصیت سر سید احمد خان آج ہی کے دن اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے. یعنی سر سید احمد خان صاحب آج یوم وفات بھی ہے، تو ہم اس موقع پر ان سر سید کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سر سید کے درجات کو بلند کرے. تیسری بات اب جو اسکول کے تعلق سے بہت ہی اختصار کے ساتھ کہنی ہے وہ یہ ہے کہ سر سید کا ہمیں اس بات کا موقع ملا کہ سر سید علی گڑھ میں پڑھنے کا، تو سر سید یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر صرف تعلیم حاصل نہ کریں بلکہ جو بچے علی گڑھ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں وہ اس کے بعد قوم کے لیے کچھ سوچیں، قوم کے لیے کچھ کام کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس بات کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے یہاں پر ایک اسکول قائم کیا. میں شارٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اسکول انگلش میڈیم اسکول ہے لیکن یہاں پر دینی تعلیم کا معقول انتظام ہے. اور اس سال سے ہم نے انشاءاللہ یہ طے کیا ہے کہ چونکہ قرآن شریف کا موقع نہیں ملتا بچوں کو، اسکول سے بچے جاتے ہیں موقع نہیں ملتا تھوڑی بہت ملی، ہم نے طے کیا ہے کہ اس اسکول میں ہی ہم قرآن پاک کا نظم کریں گے اور کسی اچھے قاری کا اہتمام یہاں انتظام کریں گے تاکہ ہم قرآن شریف کو پڑھا سکیں اور دینی تعلیم کا معقول. اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے ہم نے خاص طور سے یہ طے کیا ہے کہ جو لڑکیاں ہمارے یہاں 6ٹھی کلاس میں داخلہ لیں گی ان کے لیے شام کے اندر جو چاہیں گے ان کی کلاسز کوچنگ کلاسز فری آف کاسٹ کریں گے، اس کے لیے کوئی خرچہ نہیں. آخر میں بس ایک بات یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارا مقصد اس اسکول کو قائم کرنے کا یہ ہے کہ وہ والدین جن کی آمدنی زیادہ نہیں ہے اور ان کے والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کریں لیکن وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے کیونکہ دوسرے اسکولوں کے اندر 2000-3000 تک کی فیس ہوتی ہے جو ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو ہم نے بہت کم اخراجات کے اندر اور بہت اچھی تعلیم پورا انفراسٹرکچر کے ساتھ یہ اسکول قائم کیا ہے. میری آپ سب سے درخواست ہے کہ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہم نے جس مقصد کے لیے یہ اسکول قائم کیا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیاب عطا کرے. آخر میں پھر آپ تمام حضراتوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے. بہت بہت شکریہ.